السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زہرا خاتون، کل کیا بتایا تھا؟ روزے کے مستحبات ہو گئے تھے. جی روزے کے اندر کتنے مستحب ہیں زہرا خاتون بتائیں. حمیرہ رحمان بتائیں. روزے کے 10 مستحبات ہیں. ماشاء اللہ. اچھا نازیہ سیفی بتائیں، سفر شرعی کتنے کلومیٹر دودھ پر بن جاتا ہے؟ 40 میل اور لگ بھگ 77 کلومیٹر. اچھا کتنے دن تک ٹھہرنے کی نیت ہو تو سفر مسافر کہلائیں گے، اور کتنے دن کی نیت اگر کر لی جائے تو مسافر نہیں کہلائیں گے؟ 15 دن اگر نیت کرنی ہے تو مسافر نہیں کہلایا جائے گا، وہ مقیم کہلایا جائے گا. اور مقیم اسے کہتے ہیں جو اپنے شہر میں رہنے والوں کو مقیم کہتے ہیں، شہر میں رہنے والے. اچھا ثنا ناز بتائیں، شیخ صبا بتائیں، فرض ہاف، نفل معاف اور وہ نفل سنت معاف اور نفل صاف یہ کون سے سفر کے لیے ہے؟ استقبالی سفر کے لیے. اچھا شگفتہ شاہین بتائیں، اگر سفر قرار والا ہے، اطمینان اور سکون والا ہے، منزل پہ جا کے ٹھہر گئے تو سنتوں نفلوں کو پورا کریں گے. چلیے کلاس چونکہ 40 منٹ کی ہوگی اس لیے شروع کرتے ہیں کلاس. آج ہم آپ کو روزے کے مفسدات بتاتے ہیں. روزے کے مفسدات ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے نماز کے مفسدات پڑھے تھے، ایسے ہی آج آپ کو روزے کے مفسدات بتاتے ہیں، وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ چیز حلق سے نیچے اتر گئی تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسری چیز ہے روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا کسی ارادے کے حلق میں پانی چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تیسرا مفسد ہے وامٹ آئی اور اسے جان بوجھ کر نگل لیا. دیکھیے مسئلے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. وامٹ تھوڑی ہو زیادہ ہو خود بخود آئے روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر وامٹ آئی لیکن اس کو اندر ہی نکل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اسی طریقے سے منہ بھر کے وامٹ کرنا، ایک آنا ہوتا ہے ایک کرنا ہوتا ہے. منہ بھر کے وامٹ خود حلق میں ڈال کر ارادے سے قصد سے وامٹ کی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دو الگ الگ مسئلے. وضو کے تعلق سے مسئلہ یہ تھا کہ اگر وامٹ منہ بھر کر تھی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کر مطلب یہ ہے کہ روکے سے وہ نہ رکے، اتنے پریشر میں آئے کہ ہم سے رک نہ پائے، اسے کہتے ہیں منہ بھر کے. اگر اتنی منہ بھر کے وامٹ آئی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن روزے کے سلسلے میں وہ چاہے کھٹی ڈکاریں آئیں یا وامٹ ہو، چاہے تھوڑی ہو چاہے منہ بھر کر ہو، خود بخود وامٹ آ رہی ہے، الٹی ہوئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو. لیکن اگر ہم نے الٹی کی یعنی منہ بھر کر جان بوجھ کر وامٹ کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یا یہ ہے کہ وامٹ آئی لیکن اس کو نیچے ہی اتار لیا، نگل لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. پانچویں چیز کنکر، کاغذ، ربڑ یا گٹلی
یا اس جیسی کوئی بھی چیز حلق سے نیچے نگل لی روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز ہے دانتوں میں چنے کے برابر کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، اس کو زبان کی نوک سے نکالا اور نکالنے کے بعد نگل لیا، حلق سے نیچے اتار دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں میں چنے کے برابر پھنسی ہوئی چیز کو نگل لینا یہ کیا ہے روزہ توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح دانتوں میں چنے کی مقدار سے کم چیز پھنسی ہوئی تھی، اسے منہ سے نکالا پھر کھایا تو ایسی صورت میں وہ چنے کی مقدار سے کم ہے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر زبان دانتوں میں پھنسی ہوئی کھانے کی چیز کو زبان کی نوک سے نکالا اور اندر ہی کھا گئے تو یہ دیکھیں گے چنے کے برابر تھی مفتی تو صاحب کیا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے کے برابر نہیں تھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مفتی صاحب اس پوائنٹ پہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ خاموش رہیے، آپ لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ اسی طرح کان میں اور ناک میں تیل یا دوا ڈالا جائے روزے کی حالت میں تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک کے ذریعے سے کسی چیز کو اس طرح اندر لینا کہ وہ چیز دماغ میں یا پیٹ میں پہنچ جائے، جیسے کہ کوئی دوا ہے اس کو ناک سے چڑھایا جائے تو وہ دوا یا تو دماغ میں پہنچے گی یا پیٹ میں پہنچے گی روزے کی حالت میں، اگر اس طرح کیا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 10واں مفسد صوم یہ ہے کہ دوا کو بھاپ کی شکل میں منہ یا ناک سے کھینچا، چاہے مشین کے ذریعے سے ہو جیسے انہیلر ہے، یا گیس پمپ کا استعمال کرنا یا بھپارا لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 11ویں چیز ہے پیشاب یا پخانے کے راستے سے دوا ڈالنا۔ روزے کی حالت میں پیشاب پخانے کے راستے سے اگر دوا ڈالی جائے تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 12ویں چیز یہ ہے کہ سحری کے وقت کا گمان تھا، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد یہ خیال کیا کہ ابھی وقت باقی ہے، سحری کھا لی، پھر صبح کو معلوم ہوا کہ جس وقت ہم نے سحری کھائی تھی اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تب بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے 13ویں چیز یہ ہے دھول مٹی کی وجہ سے، دھول وغیرہ یا دھوئیں وغیرہ اگر خود بخود حلق میں چلے جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اگر افطار کے ٹائم میں کنفیوز ہو جائے اور یہ سمجھے کہ افطار کا وقت ہو گیا لہذا افطار کر لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ افطار کا وقت ہوا ہی نہیں تھا، ہم نے افطار کے وقت سے پہلے افطار کر لیا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا، عید کے بعد اس کی قضا کی جائے گی۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ایک تو یہ بھولے سے کچھ کھا پی لیا۔ اب چاہے بھولے سے کھانے پینے والا روزے دار چاہے صحت مند ہو چاہے دبلا پتلا ہو، اگر وہ بھولے سے کھا لیتا ہے، چاہے تھوڑا کھائے چاہے زیادہ کھائے، یا چاہے تھوڑا پیے چاہے زیادہ پیے، پیٹ بھر کے پی لیا پانی اور روزہ یاد نہیں رہا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ جو دیکھ رہا ہے، کسی دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ روزے سے اور پھر بھی یہ کچھ کھا رہا ہے پی رہا ہے، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ بندہ جو روزے میں بھول کر کھا اور پی رہا ہے اگر وہ دبلا ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کھانے دیا جائے، اس کو ٹوکا نہ جائے۔ اور وہ بندہ جو روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی رہا ہے اور ہیلدی ہے، صحت مند ہے، تو ایسی صورت میں دیکھنے والا اس کو یاد دلا دے بھائی کہ تمہارا روزہ ہے۔ نمبر 2، بھولے سے ہم بستری کر لینا، میاں بیوی والا تعلق بنا لینا، روزے کی حالت میں کسی کو معلوم نہ ہو، بھولے سے ایسا ہو جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جان بوجھ کر کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اسی طریقے سے سر یا بدن پر تیل لگانا یا کوئی زخم پر مرہم وغیرہ لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا، کاجل لگانا یا آئی لائنر لگا لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگرچہ سرما لگانے کے بعد اس کا اثر حلق میں محسوس ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خوشبو لگانا یا خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے مسواک کرنا، مسواک چاہے تر ہو چاہے خشک ہو، تازہ ہو یا رکھی ہوئی ہو، ہر صورت میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اپنا تھوک یا بلغم نگل لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے چنے سے کم کوئی چیز دانت میں پھنسی ہوئی تھی، اسے منہ سے نکالے بغیر زبان کی نوک سے نکالا اور اندر نگل لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہاں پر مفسدات صوم میں نے بتایا تھا کہ چنے کی مقدار کے برابر اگر کوئی چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی، اس کو زبان کی نوک سے نکالا اور کھا گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر یہ چنے سے کم کی مقدار میں اگر کوئی چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی اور اسے زبان کی نوک سے نکال کر اندر ہی اندر نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح مکھی ہے، مچھر ہے، دھواں ہے، غبار ہے، دھول مٹی ہے یا آٹا وغیرہ اڑ کر حلق میں بغیر کسی ارادے کے چلا جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود وامٹ آئے، چاہے منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وامٹ آئی اور خود بخود حلق میں لوٹ کر چلی گئی تو ابھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری چیز، بدن سے خون نکلوایا، بلڈ ٹیسٹ کروایا یا کسی کو خون دیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ بلڈ ڈونیشن یعنی خون دینے کی گنجائش اس صورت میں جبکہ خون دے کر روزہ اس کو نہ لگے، کمزوری محسوس نہ ہو، تو ایسی حالت میں روزے کی حالت میں خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈرپ چڑھوانا، بوتل چڑھوانا، گلوکوز وغیرہ چڑھوانا روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن بلا ضرورت گلوکوز کی ڈرپ یا بوتل وغیرہ نہیں چڑھوانا چاہیے۔ انجیکشن لینا، انجیکشن اگر لیا ہے روزے کی حالت میں، انجیکشن لگوایا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج کل چونکہ جمعہ ہے اور شب برات بھی ہے، اس لیے کلاس تو نہیں ہوگی، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ شب برات سے متعلق کچھ باتیں بتا دی جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلت فیہ یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان کی آیت نمبر 44 میں، پارہ نمبر 25 ہے، نہیں سورہ دخان سورت نمبر 44 ہے اور پارہ نمبر 25 اور آیت نمبر 4 میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ترجمہ ہے اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو فیصلہ فرماتا ہے، یعنی یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، نصف کے معنی آدھے کیا آتے ہیں، آدھے شعبان یعنی نصف شعبان کو فیصلہ فرماتا ہے اور لیلۃ القدر کو فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ تو یہ سمجھا جائے کہ یہ جو رات ہے نصف شعبان کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ النجات بھی کہتے ہیں، لیلۃ النجات بھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے لیلۃ البرکہ بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اس شعبان کی یہ رات کے نام ہیں، لہذا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس رات میں سال کا ہر پیدا ہونے والا اور ہر مرنے والا آدمی لکھا جاتا ہے اور لوگوں کے اعمال ان کے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ تو یہ شب برات ہے۔ شب برات یہ آپ پتہ چل گیا کہ شب برات میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس رات میں ہر سال اس کا پیدا ہونے والا مرنے والا آدمی لکھ دیا جاتا ہے، لوگوں کے اعمال بھی اللہ رب العزت کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، ان کے رزق کو اتارا جاتا ہے۔ اب شب برات میں کیا کیا جائے؟ شب برات میں کرنے کے کام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز عشاء اور نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ دوسرا، اس رات میں اگر عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ان گناہوں، خاص طور پر ان گناہوں سے بچنا ہے جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبب بنتے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس عظیم الشان اور فضیلت اور برکت والی رات میں بھی کچھ لوگ محروم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس رات کو لیلۃ المغفرہ بھی کہا گیا ہے۔ تو عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو، لیکن گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ اور وہ کیا ہے گناہ؟ ماں باپ کی نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، حسد کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا۔ لہذا اس رات میں توبہ و استغفار کا خاص اہتمام کرنا، ہر قسم کی رسومات اور بدعات سے بچنا، جو رسمیں ہو رہی ہیں ان سے مکمل بچا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ جی 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 عرفے کا جو لوگ یہ کہتے ہیں جن کا انتقال شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب رمضان میں تو مطلب کہ فاتحہ دلائی نہیں جا سکتی، اس لیے وہ شعبان میں رمضان سے پہلے پہلے فاتحہ دلاتے ہیں اور اس فاتحہ کو عرفہ کی فاتحہ کہتے ہیں، اور اس چیز کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جی وہ تو عرفات 9 ذی الحجہ بقرعید کے مہینے میں ہوتا ہے، عرفے کا دن۔ ہاں وہی ہے، یہ میں نے یہ اس رسم کو بتا رہا ہوں جو لوگوں نے بتا دی کہ عرفے کی فاتحہ، وہ تو عرفے کا دن ہوتا ہے، لوگوں نے یہ بنا رکھا عرفے کی فاتحہ، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات میں تیسرا اہم کام یہ کرنا ہے کہ توبہ استغفار کا خاص اہتمام کرنا ہے اور ہر قسم کی رسومات اور بدعات سے بچنا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں تو درود کی تسبیح پڑھ سکتی ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھ سکتی ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ سکتی ہیں، دعائیں مانگ سکتی ہیں۔ تو بہرحال توبہ و استغفار کا خوب اہتمام کرنا ہے اور ہر قسم کی رسم اور بدعات سے بچنا ہے۔ چوتھا کام اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کے خیر کی حاصل ہونے کی دعا کرنی ہے۔ پانچواں، بقدر وسعت اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق ذکر و اذکار، نوافل اور تلاوت قرآن کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ لیکن عام طور پہ آج کل لوگوں نے شب برات کو تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دیا ہے اور لوگ تہوار کے طور پہ مناتے بھی ہیں۔ اس دن لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، خاص قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں، گروپ میں بھی خاص قسم کی نمازوں کا ایک ہینڈ بل بھیجا گیا تھا۔ مسجد میں نفل پڑھنے والوں سے مسجدیں بھری چلتی ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج شہر کی ہر مسجد میں وہ کیا ہے 2-4 نمازیں 2-4 رکعتیں ضرور پڑھ کے آئیں گے۔
پھر قبرستانوں میں جانا، سال بھر رشتہ دار عزیز قریب یاد نہیں آتے ہیں لیکن شب برات میں ضرور یاد آتے ہیں۔ گلیوں اور راستے اس دن چاہے اندھیرے میں ہمیشہ رہتے ہوں، لیکن اس دن تو جو ہے گلی اور قبرستان کا چپا چپا نور سے اور لائٹوں سے جگمگاتا ہے، چراغوں سے، موم بتیوں سے، شمعوں سے، جھالروں سے، یہ پورا رنگ برنگی جھالروں سے پورا قبرستان سجایا جاتا ہے، گھر بھی سجائے جاتے ہیں، اور ٹولی کی ٹولی پوری رات جو ہے قبرستان میں رہتی ہے۔ لہذا اس طرح سے یہ شب برات کو اس طریقے سے لوگ مناتے ہیں۔ کچھ نوجوان تو ڈرائیونگ پہ بھی نکل جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ سلسلہ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگرچہ علماء فکر مند ہیں، اس رات میں دینی جلسوں کو یہ سوچ کر وہ رکھ دیتے تاکہ لوگ گناہوں سے اور خاص طور پہ آتش بازی، پٹاخے، شیطانی رسموں سے رک جائیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس رات کے جلسے بھی محض ایک رسم بن چکے ہیں۔ لوگ سنتے ہیں اور پھر سن ہو کر چلے جاتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ شب برات یہ دھوم دھام قرآن و سنت اور حدیث اور صحابہ کے عمل سے ہرگز ثابت نہیں ہے، بلکہ سراسر جہالت اور بے دینی ہے۔ کسی کو نفلی عبادت اگر کرنی ہی ہے تو اسے تنہائی میں اپنے گھر کے کسی گوشے میں، کمرے میں عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ نفلی عبادت گھر میں کرنا افضل ہے، اور رات میں قبرستان میں ٹولیاں بنا کر جانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن ایک مرتبہ تھا، اور اتنی پوشیدگی کے ساتھ تھا کہ بغل میں بیٹھی ہوئی، بغل میں لیٹی ہوئی آپ کی شریک حیات، آپ کی پیاری بیوی کو بھی اطلاع نہیں ہوئی۔ لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور کرنے کے جو کام میں نے بتائے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ شب برات میں اللہ فیصلہ فرماتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت کو میں نے بتایا تھا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں جو ہے فیصلہ ہوتا ہے، اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شب برات کے بارے میں یہ فرمایا کہ لوح محفوظ میں جو کچھ دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے لکھا ہوا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، یعنی ہر نیک و بد انسان کی تقدیر اس رات فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس رات میں سال کا ہر پیدا ہونے والا اور مرنے والا آدمی لکھا جاتا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، رہنے کے لیے نئے نئے مکانات تیار کیے جاتے ہیں، اپنے عیش و آرام کے لیے لوگ دولت جمع کرنے میں مگن ہیں، مگر انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ ان کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ لہذا مسلمان اس رات کو فضول باتوں اور لہو و لعب میں نہ گزاریں، بلکہ عبادت میں گزاریں، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہمارے نامے اعمال پیش کیے جائیں تو اس وقت ہم عبادت میں مصروف ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے شب برات میں شب برات میں عبادت، اور اگلے دن کا یعنی سنیچر کا روزہ، یہ ایک حدیث سے ثابت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات آئے تو رات میں قیام کرو، یعنی نماز پڑھو، اور دن میں روزہ رکھو۔ لہذا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس رات میں، کیونکہ یہ لیلۃ العطا بھی ہے، دینے کی رات ہے، رب دینے کو تیار ہے، مگر بندوں کو لینے کی فرصت نہیں ہے، کیونکہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی سورج ڈوبتے ہی آسمان سے دنیا کی طرف، یعنی 7ویں آسمان سے جہاں عرش ہے وہاں سے پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے،
اور ہمیں پکار پکار کر فرشتے کے ذریعے سے یہ کہلواتا ہے کوئی رودی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی بلاؤں سے نجات مانگنے والا، میں اسے یہ سب عطا کروں گا۔ مگر آج ہمارا حال یہ کہ ہم نے اس رات کو صرف اس میں گزار دیا، حلوے میں یا اسی طریقے کسی طرح کی رسموں میں۔ اس رات کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ لیلۃ النجات بھی ہے، یعنی نجات ملتی ہے، لیلۃ المغفرہ بھی ہے، اس میں مغفرت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے۔ بقی مدینہ منورہ کا قبرستان ہے جس کا پورا نام جنت البقیع ہے، آپ وہاں تھے، آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تو اس بات کا خوف کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یہ بات نہیں ہے، بلکہ مجھے خیال ہوا تھا کہ آپ دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو آسمان دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کے گناہوں کو بخشش کرتا ہے۔ بنی کلب کیا ہے؟ عرب میں ایک قبیلہ اور ایک خاندان ہے جس میں بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی، اس لیے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر یا اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اس رات میں کچھ لوگ اپنی بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کون کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو اس رات میں محروم ہو جاتے ہیں بخشش سے، ایک تو وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، تیسرے وہ لوگ ہیں جو چغل خوریاں کرتے ہیں، چوتھے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں سینہ اور حسد کی آگ بھری ہوئی ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح مردوں سے متعلق فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پاؤں جن کے پاجامے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح شرک کرنے والا، بدکاری کرنے والے عورت، شراب پینے والا مرد، یہ ان کی جو ہے مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہ وہ چیزیں تھیں جو شب برات کے دن بھی لوگوں کو بخشش سے محروم کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں اس رات کو اتل امکان جو نفل عبادت کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچا لیں، اس میں جو ہے بالکل بچا لیں اور کسی طرح کی اس میں وہ نہ کرے۔ اب اس رات میں رہا حلوے کے بارے میں سمجھ لیا جائے۔ شب برات الحمدللہ فضیلت کی رات ہے اور اس رات میں جتنی عبادتوں کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنا چاہیے۔ باقی جو کام ہے وہ فضیلیات ہیں۔ اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی رسم کو شروع کر لیا اور وہ رسم کیسی ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ بنا لیتا ہے۔ اس نے سوچا اس رات میں شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنا بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو گئی تو میں تو لڑک جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، میرا مشن تو ناکام ہو جائے گا، اس لیے اس نے اپنا حصہ لگا دیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات آئے تو حلوہ پکایا کرو۔ ویسے تو سارے سال کے کسی دن بھی حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھا لے، لیکن شب برات میں اس کا کیا تعلق ہے؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت ہے، نہ صحابہ کے کسی عمل سے ثابت ہے، نہ تابعین کے کسی عمل سے،
نہ بزرگان دین کے کسی عمل میں کہیں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے، اور اب حال یہ ہے کہ یہ رات شب مغفرت نہ ہو کر بلکہ تو یہ کیا ہے، حلوے کی رات ہو گئی ہے۔ اور سمجھ لیا جائے کہ شب برات میں عبادت کو کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ یہ جو پوسٹیں بھیجی جا رہی ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ حدیث میں اور قرآن میں نبی کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے، تابعین کے عمل سے شب برات کی کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بات ہم بھی مانتے ہیں کہ بھائی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اچھی عبادت، اچھی رات ہے، مبارک رات ہے، مغفرت کی رات ہے، لیکن اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ نے پمفلیٹ چھپا دیے، کہا کہ شب برات میں اس طریقے سے نفلیں پڑھی جائیں، تو یہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی عبادت خاص نہیں ہے، بے بنیاد باتیں ہیں، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائیں۔ نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔